اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ لے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں،
اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہٰذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف
دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی. پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل
ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے۔ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن